السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیادہ سوچو نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، کیونکہ مسائل و مشکلات زیادہ سوچنے سے نہیں بلکہ زیادہ استغفار کرنے سے آسان ہوتے ہیں۔ بیٹی وہ نعمت ہے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لاتی تھی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی استقبال کو اٹھ کھڑے ہوتے تھے کہ میری بیٹی آئی ہے۔ میٹھی میٹھی پیاری سی کہانیاں ہیں۔ بیٹیاں تو سچے رب کی مہربانیاں ہیں۔ ماں کے بچھڑنے کے بعد ہوا ہے تجھ سے بچھڑنے کے بعد یہ معلوم کہ تو نہیں تھی، تیرے ساتھ ایک دنیا تھی۔ وراثت میں بہن کا حصہ، بہن کے والد کے وراثت سے محروم رکھنا، بہن کے حق پر اپنے بچوں کی پرورش کرنا جہنم میں اپنے لیے ٹھکانہ تیار کرنا ہے۔ اولاد اپنی ماں کے حقوق کی ادائیگی کی خاطر کتنی سخت اور مشقت والے کام کیوں نہ کرے، وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ماں ہر رشتے کی کمی پوری کر سکتی ہے لیکن ماں کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ گھر میں چاہے 10 کمرے ہوں لیکن سب سے زیادہ رونق اسی کمرے میں ہوتی ہے جس کمرے میں امی ہوتی ہے۔ مانا بیٹیاں اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہیں، مگر بیٹے بھی ماں کی جان اور بہنوں کا مان ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اولاد کی خوشیاں دکھائے۔ یہ کامیابی، عزت، انعام تم سے ہے، اے میری ماں، میرا سارا مقام تجھ سے ہے۔ ماں باپ کی اہمیت۔ باپ اپنی خوشی کا آغاز باپ کو گلے لگا کر کرے۔ یاد رکھے، باپ بوڑھا ہو کر نہیں مرتا، اکیلا ہو کر مرتا ہے۔ ماں، بوڑھی والدہ کچھ کرے نہ کرے، صرف تخت پر بیٹھی رہے تب بھی لگتا ہے گھر میں ایک سکون کا گھنا سایہ ہے۔ اللہ ہر ماں کو سلامت رکھے، آمین۔ ماں باپ زندگی میں 2 شخصیتوں کا بہت خیال رکھنا۔ ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے سب کچھ ہار دیا یعنی تمہارا باپ، اور ایک وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے یعنی تمہاری ماں۔ باپ جیسی حفاظت اور ماں جیسا پیار دنیا میں کہیں کوئی اور نہیں دے سکتا۔ ویڈیو پوری دیکھ کر جائیں، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ سارے رشتے نبھا کر دیکھ لیے لیکن ماں باپ جیسا کوئی نہیں ملا۔ ماں باپ کی تکلیفوں کو نظر انداز مت کیجیے، یہ جب بچھڑ جاتے ہیں تو ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی۔ زندگی کی کتاب کے سب سے قیمتی صفحہ والدین ہیں۔ والدین راضی ہو تو اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اگر والدین ناراض ہو تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ باپ زندگی میں بادشاہی پیسوں سے نہیں بلکہ باپ کے سائے سے ملتی ہے۔ اداسی بہت بھوکی ہوتی ہے، انسان کی مسکراہٹ کو کھا جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو باپ سے دعائیں لو، کیونکہ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا امت کے لیے ہے۔ جنت میں فاطمہ رضی اللہ کی کنیزیں جہاں رہیں، یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے۔ کچھ لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھانے نہیں پڑتے، ان کے لیے دعا دل سے نکلتی ہے۔ ماں سے اونچی آواز میں بات کرنے سے پہلے یہ وقت ضرور یاد کر لیا کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائیوں میں دوریاں اور نفرتیں پیدا کرنے میں خاص کردار ان کی بیویوں کا ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑے انویسٹر ہمارے والدین ہیں، اور یہ ایسے سرمایہ کار ہیں جو اپنا وقت اور پیسہ اور اپنی سوچ و فکر سب ہم پر قربان کرتے ہیں، وہ بھی بنا کسی لالچ کے۔ بازار سے سب کچھ مل جاتا ہے لیکن ماں جیسی زینت اور باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا۔ بچے آپ سے وہی سیکھ رہے ہیں جو وہ دیکھ رہے ہیں، کل اچھا ہو یا برا وہ آپ دونوں اس کے ذمہ دار ہیں۔ لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ بدترین انسان۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اجازت دو، فلاں قبلہ کا یہ برا آدمی ہے
جب وہ شخص اندر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بڑی نرمی سے گفتگو کی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس کے متعلق جو کچھ کہنا تھا وہ ارشاد فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ نرم گفتگو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ وہ بدترین آدمی ہے جسے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ اسے چھوڑ دیں۔ تکبر انسان کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے، چاہے وہ دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقویٰ کا ہی کیوں نہ ہو۔ خاص لوگ۔ درود و سلام ایک خاص وظیفہ ہے جو کہ ایک خاص ذات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جاتا ہے، اور اسے پڑھنے والے بھی خاص ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی درود و سلام کا ورد کرتے ہیں تو یقین کریں آپ بھی خاص ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال خرچ کرو اور مال کو ذخیرہ نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے رزق کو روک لے گا، اور لوگوں سے مال کو روک کر نہ رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے رزق روک لے گا۔ شخصیت پرستی بت پرستی سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ بت کا دماغ نہیں ہوتا جو خراب ہو جائے، لیکن جب آپ انسان کی پوجا کرتے ہیں تو وہ فرعون بن جاتا ہے۔ ہر آفت سے محفوظ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورۃ البقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لی وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ کتنا خوبصورت وہ لمحہ ہوگا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارا نام لے کر پکاریں گے تو تم پوچھو گے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میرا نام کیسے پتہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ تمہارا درود و سلام تمہارے نام کے ساتھ مجھ تک پہنچایا جاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی زینت 3 چیزوں میں ہے، مال، اولاد اور عورتیں۔ آخرت کی زینت 3 چیزیں ہیں، علم، تقویٰ اور صدقہ۔ بدن کی زینت بھی 3 چیزوں میں ہے، کم سونا، کم کھانا اور کم بولنا۔ اور دل کی زینت کے لیے بھی 3 چیزیں ہیں، صبر، خاموشی اور شکر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ نہ اپنے لیے بد دعا کرو اور نہ اپنی اولاد کے لیے، نہ اپنے خادموں کے لیے، اور نہ ہی اپنے اموال کے لیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی ایسی ہو جس میں دعا قبول ہوتی ہوں اور اللہ تمہاری بد دعا قبول کر لے۔ صابرین سوال نہیں کرتے، شاکرین مصیبت کو لطف کرم سمجھتے ہیں۔ آپ بدترین سر نہیں اٹھاتے، خاشعین صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ صالحین نیکی دریا میں ڈال دیتے ہیں، متقین برائی سے دور رہتے ہیں۔ قاتین کو جو مل جائے وہ کافی ہوتا ہے۔ ساجدین باطل کے سامنے نہیں جھکتے، عشاق اپنا سب کچھ وار دیتے ہیں۔ مومنین اوپر بیان کی گئی تمام صفات کے حامل ہوتے ہیں۔ مٹی سے بنا تھا، مٹی ہی بن جاؤں گا، اس سے آگے کچھ نہ کر پایا نہ کر پاؤں گا۔ روتا ہوا آیا تھا، رلاتا ہوا جاؤں گا، پیروں کی دھول ہوں، ہواؤں میں بکھر جاؤں گا۔ جب دنیا تیری چھوڑ کر یہاں سے چلا جاؤں گا، دیکھ لینا یار، میں جیسا بھی ہوں تم کو یاد بہت آؤں گا۔ تکبر انسان کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے، چاہے وہ دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقویٰ کا ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ سائل کے ساتھ سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ بد نصیبی کی پہچان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہیں۔ آنکھوں کا خشک ہونا کہ اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ نکلے، دل کا سخت ہونا کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی نرم نہ پڑے، امیدوں کا لمبا ہونا، دنیا کی لالچ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا اور اس نے اس پر صبر کیا تو وہ بیٹیاں اس باپ کے لیے آگ جہنم سے رکاوٹ ہوں گی۔
یا اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، آمین۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تک موت نے مہلت دے رکھی ہے اس وقت تک تم لوگ نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور عمل کرنے کا موقع نہ رہے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ اے اللہ مجھے ہر اس چیز کی توفیق دے جسے تو پسند کرے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ سے معافی بھی مانگو اور عافیت بھی، کیونکہ کسی آدمی کو ایمان و یقین کے بعد عافیت سے بہتر کوئی نعمت نہیں دی گئی، یعنی سب سے بڑی نعمت تو ایمان و یقین ہے اور اس کے بعد عافیت ہے۔ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعاؤں سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ دعاؤں کی طرح ہوتے ہیں جو مل جائے تو قسمت بدل دیتے ہیں۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس سے بڑی خوشخبری اس دنیا میں کوئی نہیں، لہٰذا ہر وقت توبہ استغفار کیا کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ جو لوگ اداس ہیں آج مل کر ان کے خوش رہنے کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں ان کے حصے کی ساری خوشیاں عطا فرما، آمین ثم آمین۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے لوگو جو سخاوت کرتا ہے وہ سردار ہوتا ہے، جو بخل کرتا ہے وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ زیادہ سختی وہ شخص ہے جو اس شخص پر سخاوت کرے جس کی اسے امید نہ ہو۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ بھروسہ وہ نازک شیشہ ہے جو ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو پھر کبھی نہیں جڑتا، اور اگر جڑ بھی جائے تو چہرے دو ہی نظر آتے ہیں۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر دو ہی چیز رکھتے ہیں، خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے، مسکراہٹ مسائل کے حل کے لیے۔ رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہیں، کیونکہ بھول جانے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ کتابوں کے صفحات پر احساسات نہیں لکھے ہوتے ہیں، حرف لکھے ہوتے ہیں دل کو۔ ہر زبان سمجھ آتی ہے دل کی کتاب کے لیے ہر حرف لازم نہیں ہوتے۔ جو محبت کرتے وہ معافی کی نوبت آنے نہیں دیتے، کیونکہ محبت صرف محبت کی ضرورت ہوتی ہے، اور انسان کبھی اپنی محبت کو شرمسار یا معافی مانگتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اور نہ ہی کبھی دکھانا چاہتا ہے۔ رشتے تو سبھی انمول ہوتے ہیں، پر اہمیت کچھ خاص لوگ ہی دیتے ہیں۔ دل تو سبھی کو دیتا ہے خدا، پر اس میں جگہ کچھ خاص لوگ ہی لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے، اور پھر اللہ تمہیں ایسے خوش کرے گا جیسے کوئی غم تھا ہی نہیں۔ یاد رکھے، اکثر لوگ رشتوں کی گلی زمین پر پھسل جاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو رشتے نبھانے کے لیے نہیں بلکہ رشتے وقت گزارنے کے لیے بناتے ہیں۔ امتحان میں نقل کر لیتے ہو تو امتحانی بورڈ پاس کر دیتا ہے۔ اللہ کی قسم، اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر لو تو اللہ تعالیٰ پاس کر دے گا۔ خود کو خود ہی خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں، ایروں غیروں کے سہارے پر رہیں گے تو وہ آپ کے پاس بچی خوشیاں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ جس طرح لوگ مردے کو کاندھا دینا افضل سمجھتے ہیں، اسی طرح زندہ کو سہارا دینا افضل سمجھ لے تو زندگی کتنی آسان ہو جائے۔ نماز ادا نہ کرنے والا جنت کی ہر نعمت سے محروم رہتا ہے، کیونکہ نماز تو جنت میں داخلے کا پہلا قدم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ آیا خالی رہا خالی، گیا خالی، ہر انسان تیری خستہ حالی۔ لوگ کہتے ہیں دوستی اتنی مت کرو کہ دل پر دشوار ہو جائے، ہم کہتے ہیں دوستی اتنی کرو کہ دشمن کو بھی پیار ہو جائے۔ حقیقت، جو شخص آپ کو نیچا دکھانا چاہتا ہے وہ تسلیم کر رہا ہے کہ آپ اس سے اونچے ہیں۔
انسانیت کی کتاب کا پہلا حرف احساس اور رحم دلی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، کومنٹ کرے، اور ہاں، ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ایسی ویڈیو میں ڈیلی اپلوڈ کرتی ہوں۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔